السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز۔ میں ہوں ظہیر احمد۔ آج بڑے اہم ایشو ڈسکس کر رہے ہیں۔ چڑیا کو کل دیکھ لیں گے، انہوں نے آج کیا کیا کہا ہوگا وہ کل دیکھ لیں گے، لیکن چڑیا کو ہم آخر میں مینشن ضرور کریں گے دورہ روس کے حوالے سے آج کیا ہوا۔ یہ جو سارا کچھ لیٹر کا معاملہ ہے، یہ کتنا ٹھیک ہے، لیٹر کتنا اصل ہے، کتنا نقل ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اپوزیشن عدم اعتماد کی جو تحریک لے کے آئی، اس کی ٹائمنگ کیا تھی، اس کے حوالے سے کیا تھا، کچھ ماضی کی مثالیں آپ کو بتائیں گے، اور نواز شریف صاحب اگر ماضی میں کوئی اس طرح کے ایشو کے اوپر انوالو رہے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو عمران خان صاحب نے صحافیوں کو بلا کے آج لیٹر کا بتایا، اس لیٹر کے حوالے سے ایک چینل نے تو بالکل ہی اس کو مراسلہ سمجھ لیا، اور کچھ بھی مطلب ہے اس کے اوپر بات، وہ تو ڈے ون سے یہی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن دوسرے چینل نے بتایا کہ اس کے میٹنگ کے جب دو آفیشیل میٹنگ، میں بلکہ کوٹ اینڈ کوٹ بتا دیتا ہوں، کاشف عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے یہ بات نہیں ہوئی، یہ وہ میٹنگ تھی دو آفیشلز کے درمیان میں جس کے باقاعدہ منٹس موجود ہیں، منٹس بنائے گئے میٹنگ کے، اور میٹنگ کے منٹس اسی وقت بنائے جاتے ہیں جب کسی چیز کو ریکارڈ پہ لانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو باقی کچھ چینلز ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی۔ ایک چینل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں، ویسے ہی بٹ چائے کے پیالے میں طوفان اٹھایا ہوا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی، بعد میں ذرائع کی خبریں چلی کہ اس کے حوالے سے تیسرے بندے نے یعنی عسکری حکام نے اپوزیشن اور ان کے سامنے تجویز رکھی ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن اگر واپس لے لی جائے تو عمران خان صاحب دوبارہ رہیں وزیر اعظم، پھر خود اسمبلیاں توڑیں، صوبائی اسمبلیاں بھی اور قومی اسمبلی بھی توڑیں، اور خود وہ ریزائن کریں۔ یہ ایک کچھ خبریں چلی تھی۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر کیا یہ معاملہ سیریس نہیں ہے خط والا؟ کیونکہ اگر یہ خط والا معاملہ سیریس نہ ہوتا قانونی طور پہ، یہ سیریس ہے، یہ کس طرح سیریس ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اگر سیریس نہ ہوتا تو کیا عسکری حکام، جن کو سارے خاص طور پہ سارے لوگ نیوٹرل کہہ رہے تھے، ان کو بیچ میں پڑھنا پڑتا؟ اگر یہ سیریس نہ ہوتا، وہ تو صاف کہہ دیتے کہ ایک آئینی طریقہ ہے عدم اعتماد میں، ان کا نمبر پورا ہو چکا ہے، تو بس آئینی طریقے سے آپ جائیں، اللہ خیر صلی اللہ، جس طرح لوگ جو ہیں وہ ریزائن کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ ریزائن کرنے کے حوالے سے اس ٹائم تک یہ جو دھمکی کا معاملہ ہے، یہ تھوڑا سا خودداری کا بھی معاملہ اب ہے، اور نمبر بے شک پورے ہوتے رہیں، اگر عوام نہیں چاہے گی، اگر ایک بندے کو اسی طرح چپ کر کے بھیج دیا جاتا ہے اور خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے، یہ بڑے سینئر آفیشلز جو ایمبیسڈر رہے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے ان کی تعریف کی عمران خان کی، اور ذمہ داران ہیں باقاعدہ، انہوں نے تعریف کی، اور رہے بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک جنرل نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت کون کون سی چیزیں آتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ماضی کی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے چیزیں سامنے لے کے آنے کی کوشش کی۔ ماضی میں گو کہ یہ انٹرنیشنل معاملہ تو نہیں ہوتا تھا، انٹرنلی اگر کوئی چیزیں چلتی تھی، مجھے بلکہ یہ پیچھے طارق علی کی ایک دا ڈیول بک پڑھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا کہ بنظیر صاحبہ کے جب معاملات خراب ہوئے تھے اسحاق خان صاحب کے ساتھ، تو اس وقت سب نے انہیں کہا تھا کہ قوم سے خطاب کر کے حالات بتا دیں، لیکن نہیں بتائے تھے، تو جس کی وجہ سے خاموشی کے ساتھ وہ چلے گئے تھے، اور اکثر یہ شکوہ رہتا ہے کہ حالات کیوں نہیں بتائے جاتے، خاموشی کے ساتھ کیوں رخصت ہو جاتے ہیں۔ مجید نظامی تھے، حمید نظامی یا مجید نظامی میں سے دعائے وقت کے جو تھے، ان میں سے ایک تھے، وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے جس وقت ان کے معاملات خراب ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ قوم سے خطاب کر دیں۔ یہ پہلے کی 90 کی دہائی والی، پہلے یہ دوسری گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تیسری کی بات نہیں کر رہا میں، 13 والی۔ تو نواز شریف صاحب نے کو جب قوم سے خطاب کا مشورہ دے کے مسائل کو سامنے رکھنے کا کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، تو آگے سے حمید نظامی صاحب نے ان کو ہاتھ میں لایا تھا اور کہا تھا کہ مبارک ہو، آپ کی حکومت کل نہیں رہی، کل تک آپ بچیں گے تو آپ خطاب کریں گے نا، اور پھر اس کے بعد وہ اتر گئے تھے اور ان کو اس طرح کا کوئی موقع نہیں ملا۔ لیکن اس کے برعکس، جس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ پریڈکٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح بالکل عمران خان صاحب نے کیا۔ یہ تو یہاں تک۔ اچھا، پہلے تو سیکرٹ ایکٹ کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے کیا ٹائمنگ کیا تھی، اس کے نون لیگ کے ماضی کے بیانات کیا تھے، اور نون لیگ نے اب کیوں تیار ہوئی۔ تھوڑی سی میں ٹائمنگ کی اگر آپ کو بات بتا دوں آفیشیل ایکٹ کے حوالے سے، اس سے پہلے ایک درخواست موو ہوتی ہے، ایک پیٹیشن جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی بھی چیز عمران خان کو پبلک نہیں کرنی چاہیے، وہ بڑے ذمہ دار ہیں، اور بڑا ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ تو عدلیہ کا احترام اپنی جگہ پہ، عدلیہ کی بات اپنی جگہ، ان کے سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ایمبیسڈر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، جو وہاں پہ رہے ہوئے ہیں، جو ان ساری ایچی بیچی کو سمجھتے ہیں، جو اس پریکٹیکل چیز سے گزرے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اور جو
جرنل ہیں جو خود اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کی خود ہی کر لیں جو کچھ اس کی ایکسپلین جس طرح آپ چاہتے ہیں، جو جسٹ ہے اس کی، اس کو جنرل اعجاز افغان صاحب کہہ رہے تھے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا دھمکی کو خفیہ رکھنا ذمہ داری نہیں بنتی. دھمکی کو خفیہ رکھنا وزیر اعظم کی یا کسی کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ کسی نے آپ کو دھمکایا اور اس کو خفیہ رکھیں. دشمن کے عزائم کو بے نقاب کرنا آرمی چیف اور وزیر اعظم کو بتانا ضروری ہے. دونوں بتائیں آگے، آرمی چیف ہو وہ بھی دھمکی کو کسی قسم کی، ریاست کو دی جانے والی دھمکی کا دفاع کرنا ذمہ داری، ریاست کو دی جانے والی دھمکی کا دفاع کرنا ذمہ داری نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ریاست کو کوئی دھمکی دے دیا تو اس کا دفاع کرتے ہیں، نہیں یہ دھمکی نہیں ہے. کچھ لوگ چڑیا ہی کر رہی ہوگی نا، ان کے اسٹیک پہ ان کے بڑے حالات خراب ہوتے. چلے خیر چڑیا میں ابھی آتا ہوں بعد میں. وزیر اعظم کی پالیسی، ریاست کی پالیسی، ٹھیک. اچھا یہ تو ہو گیا ان کا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جنرل اعجاز افغان تھے، انہوں نے بتا دیا کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت نہیں ہے، جو بڑی بات ہو رہی ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2، شمشاد احمد صاحب ہیں، نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں وہ سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں، وہ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں، وہ انڈیا میں بھی رہے ہیں، ہر جگہ رہے ہیں. ان سے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں آج بات ہو رہی تھی، آپ بھی سنیے گا. انہوں نے ایک پہلے بتایا کہ جارج واشنگٹن جو تھا امریکہ کا صدر 1896 میں، اس نے کہہ دیا تھا کہ جو بڑے ملک ہوتے ہیں وہ چھوٹے ملکوں کو اس طرح ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور چھوٹے ملک اپنی جو خودداری کو کمپرومائز کرتی ہیں تو ان کا وہ بنتا نہیں ہے چھوٹے ملکوں کا. وہ سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں جس وقت وہ اپنی خودداری کو کمپرومائز کرتے ہیں، اور پھر وہ کھوتے چلے جاتے ہیں. پھر اپنی اہمیت جو ہوتی ہے اور اپنا جو وقار ہوتا ہے اور اپنی جو ایک کہنا چاہیے خود مختاری جو ہوتی ہے وہ کھوتے چلے جاتے ہیں. یہ انہوں نے جارج واشنگٹن صاحب نے کہا تھا. یہ مثال دی کس نے؟ شمشاد احمد صاحب نے، نواز شریف کے دور میں ایمبیسڈر رہے ہیں اور سیکرٹری خارجہ رہے. اچھا اب ایک اور بات ان کی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان نے یہ والا خط، یہ دی جانے والی دھمکی جو ہے، یہ اگر دکھائی ہے، جلسے میں دکھائی ہے، تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ چیزوں کو ہمیشہ پریمپٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے پھر اپنا اسرائیل اور انڈیا کا اپنے زمانے میں 88 کے زمانے میں کوئی مثال بھی دی تھی کہ حملہ کرنے والے تھے تو ہم نے پریمپٹ کر کے اس چیز کو روکا تھا. یہ تھے شمشاد احمد صاحب. اب ایک اور بات، نیوٹرل کو بھی ویسے دیکھنا چاہیے کہ نیوٹرل اس وقت رہنا ہے یا نہیں رہنا، تو کیونکہ اس وقت معاملہ جو ہے. اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ ان آفیشل نے بڑے طریقے سے عمران خان کو سنگل آؤٹ کر کے کہا کہ اگر اس جو یہ خط ہے جو بھی ہے اس میں کہا گیا کہ ابھی عدم اعتماد آ رہی ہے، ہم حکومت سے خوش نہیں ہیں، حکومت کی پالیسیوں سے، رشیا کی وزٹ سے خوش نہیں ہیں، عدم اعتماد آ رہی ہے. اگر یہ کامیاب ہو گئی تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا، اور اگر یہ ناکام ہو گئی تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے اور پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات جو تھی وہ ہوئی. تو جس وقت پرائم منسٹر صاحب نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف عمران خان خود گئے تھے اور اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے پھر بتایا کہ آرمی چیف کو بھی میں نے بتایا تھا، میں نے فارن آفس کو بھی بتایا تھا، میں نے فلاں کو بھی بتایا تھا، ہر جگہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی مرضی کے ساتھ جا رہے تھے. تو جن کو بتایا تھا ان کو بھی کم از کم یہ چیزیں لینی چاہیے، ورنہ ایک بندے کو کب تک قربانی کا بکرا بناتے رہیں گے اس حوالے سے. دوسرا، اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا نواز شریف صاحب کا، لیکن میں اس کے ساتھ اس کو جوڑنا نہیں چاہوں گا کیونکہ اس کے ابھی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک بڑی اہم چیز میں نے اینڈ پہ آپ کو بتانی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ کس طرح آئی. فروری 2021 کے بیانات، مارچ، جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ نو کانفیڈنس موشن لے کے آئی جائے، تو وہ نو کانفیڈنس موشن لانے کے حق میں نہیں تھے نون لیگ والے. یہ کہتے تھے کہ استعفے دیں. پیپلز پارٹی جو تھی وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھی، وہ کہتی تھی آخری ایٹم بم میں. لیکن آپ کو میں کم از کم نام لے کے رانا ثناء اللہ، ایک احسن اقبال، دو جگہ شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے. آپ کہیں گے تو میں آڈیو کے ساتھ ان کی باتیں آپ کو سنا دوں گا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن. شاہد خاقان عباسی میں بھول گیا، کاشف عباسی کے شو میں بھی اور جاوید چودھری کے شو میں بھی اور بھی ہر شو میں وہ بولتے رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دو بہانے بنائے جاتے تھے. ایک انہوں نے کہا کہ نو کانفیڈنس اس وزیر اعظم کے خلاف لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بھی مطلب اس نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جائیں کہ جو وزیر اعظم ہے اس کو گرا دیا جائے. ایک ان کا یہ تھا نمبر 1.
بلکہ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہیں. بعد میں پی ڈی ایم سے جب پیپلز پارٹی کو نکالا گیا تھا یا جو بھی تھا اس ٹائم بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں اور نو کانفیڈنس موشن میں کبھی بھی وہ ایگری نہیں کر رہے تھے, کسی جگہ بھی وہ ایگری نہیں کر رہے تھے. اچھا دوسری بات دوسرا پوائنٹ جو بتاتے تھے یہ کہتے تھے کہ جس ملک کے اندر فون آ جائیں ہمارے کسی بھی نمائندوں کو وہاں پہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اس چیز کے اوپر شاہد خاقان عباسی کے بیانات بھی موجود ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ہیں اور بھی باقی لیڈرز جو نون لیگ کے مین لیڈر ہیں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں. یہ بالکل میں ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں اور آپ کو بھی یاد ہوگا یہ بات ہوئی تھی کہ نو کانفیڈنس موشن نہیں. کرتے آج ایک چینل نے بڑا صفائی پیش کرنے کی کوشش کی رات کو 10 بجے کہ یہ تو پہلے کی تھاٹ تھی, بڑا کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ پہلے کی تھاٹ تھی اور یہ تھا. نو کانفیڈنس موشن کے ساتھ جو ہے وہ نون لیگ کب آئی, مین بنیادی طور پہ نون لیگ کب آئی, فروری میں آئی. اچھا اب پرائم منسٹر کا جو دورہ روس تھا وہ پلان ہوا 7 فروری کو. اکنامک ٹائم میں یہ آئی تھی خبر کہ وہ رشیا کا جو دورہ ہے وہ پلان کر رہے ہیں وہاں پہ, اور پھر اس طرح فروری میں یہ باتیں شروع ہو گئی. ادھر سے رشیا اور یوکرائن کا آپس میں مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو جب یہ ان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا پرائم منسٹر صاحب وہاں پہنچ گئے, پرائم منسٹر صاحب نہیں رکے, گئے وہاں پہ اور وہ وہاں سے پھر واپس آئے. تو اس وقت اچانک 22 فروری 21 فروری جب یہ معاملات چل رہے تھے جس ٹائم سارا کچھ سمیل ہو چکا تھا, تجزیہ نگار اور میڈیا کے اوپر یہ بات ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر کو یہ دورہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اچانک نو کانفیڈنس موشن کے حق میں شہباز شریف صاحب نے آ کے بیان دیا. اس کے بعد پھر سب کچھ سامنے ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ والی قسط تو ہوگی پہلے ہو چکی تھی لیکن یہ بیان آیا اور پھر ان کے اس حق میں بھی یورپی یونین کے حق میں بھی بیان آئے جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہوتا کون ہے, میں اس طرح کا لیٹر لکھنے والا کہ انہوں نے لکھا یا اس طرح پوچھنے والا. تو پھر شہباز شریف صاحب نے یورپی یونین کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے اور وہ بھی ہوئے. تو لا محالہ یہ جو پلان ہوا اور جو پھر اس خط میں لکھا گیا یہ بڑا زومینی ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے اس میں اگر یہ ناکام ہو گئی تو اس کے بڑے ریپرکشن ہوں گے اور اگر یہ کامیاب ہوگی تو ایوری تھنگ ول بی فارگیٹن. یہ ورڈز ہیں جو کہ اس میں ادا ہوئے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں بلکہ ہاں ذرا پہلے اس آخری چیز پہ جانے سے پہلے میں اس کا کنیکشن اسی طرف سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے اچانک سے پھر یہ اس سائڈ پہ آئے ہیں. لیکن ایک چڑیا نے آج کیا کہا ہوگا میں دیکھ لوں گا کہ انہوں نے آج کیا کہا ہے. لیکن چڑیا نے 28 فروری کو کیا کہا تھا یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. چڑیا سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ روس اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اور ہیرو بن گئے ہیں عمران خان صاحب. چڑیا سے ہضم نہیں ہو رہی. ویسے بھی وہ پتہ ہے پرو امریکن ہے چڑیا جو ہے. ویسے چڑیا امریکہ کی چڑیا پتہ نہیں کس قسم کی ہوں گی. لیکن بہرحال اس ملک کی فارن پالیسی فوج بناتی ہے. مطلب عمران خان یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی مرضی سے گیا ہے. ٹھیک ہے, آج انہوں نے دوسرا والا بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہی پروگرام میں 2 نقطہ نظر لے کے دونوں میں سے ایک بات تو ہونی ہوتی ہے, دوسرا چلا دیتے ہیں. بڑی چلا کے چڑیا. تو ٹھیک ہے, اس ملک کی فارن پالیسی فوج بناتی ہے, اسٹیٹ بناتی ہے. خان بتا دیں کہ فارن پالیسی کون بناتا ہے, یہ آپ چیلنج کریں. وہ اس چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ بناتی ہے. پھر انہوں نے کہا فارن پالیسی یہاں بنتی ہے, یہاں وہاں نہیں. مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں بنتی, ادھر بنتی ہے پنڈی میں. یہ انہوں نے کہا. اور پھر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے وزیر اعظم کو روکا کہ وہ یہ ہو سکتا ہے چلا دیے ہوگے. یہ بھی چلایا ہوگا انہوں نے آج, میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں اندازے سے کہہ رہا ہوں. دوسرا یہ بھی چلائے گا دورہ روس, اس کے بڑے نیگیٹو, دنیا اس کو نیگیٹو دیکھ رہی ہے. یہ بہت ہی بولڈ ہے وہ اسٹیپ ہے, اس کے بہت سے کانسیکوینسز ہوں گے. پتہ نہیں کیا اس نے پین سے لکھا ہوا ہے, کانسیکوینسز ہوں گے. خان صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا وہاں کیا ہونے والا ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ. وہ اس دن حملہ ہو گیا تھا. خیر یہ ہو گیا. یہ جناب صاحب اب میں آپ کو بڑی اہم چیز بتاتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کون ملوث ہے, کیا نواز شریف صاحب کسی کو ملے ہیں وہاں پہ, لیکن ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. جب ایگزائل سے نواز شریف صاحب معاہدہ توڑ کے سعودیوں سے لندن چلے گئے تھے, وہاں جا کے جنرل پرویز مشرف وہاں جا کے انہوں نے ایک بیان دیا تھا انڈین میڈیا کو, اور وہ ایجنسی اور آرمی کے حوالے سے بیان تھا. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا تھا. اس کے اوپر
وہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا. اس کے اوپر جنرل مشرف نے یہاں پہ بریگیڈیئر نیاز جنہوں نے یہ ساری ڈیل کروائی تھی ان کو کیا کہا تھا یہ بھی میں آپ کو کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن میں ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے پہلے سنی ہوگی, یقیناً سنی ہوگی, لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بینظیر نے جو اسامہ بن لادن کے اوپر اور نواز شریف کی جو آپس کے نیکسس تھا یا ان کی حکومت گرانے کے حوالے سے جو ان کی بات ہوئی تھی وہ انہوں نے کوٹ کی تھی. پہلے میں محترمہ بینظیر بھٹو کا بتا دیتا ہوں, انہوں نے کہاں کہا تھا, کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں, انگریزی میں بھی ہے لیکن میں اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس دو گواہ ہیں جنہوں نے ان اجلاسوں میں شرکت کی جن میں کور کمانڈر نواز شریف اور اسامہ بن لادن موجود تھے. لادن کو بتایا گیا کہ ایک خاتون یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا بینظیر وزیر اعظم اس حیثیت میں اسلام کے خلاف ہے, اسے ان کو سرمایہ مہیا کرنا چاہیے تاکہ میری حکومت کا تختہ الٹا جا سکے. اور تب نواز شریف نے کہا وہ پاکستان میں اسلام نافذ کرے گا. اس یعنی بریکٹ میں اسامہ نے $10 ملین دیے تاکہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے سرمایہ صرف کیا جا سکے. عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے سرمایہ صرف کیا جا سکے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. بینظیر بھٹو انٹرویو ماہانہ ہیرلڈ جنوری 2001 صفحہ نمبر 49 پیج نمبر 49 یہ ہے. اچھا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ظاہر بینظیر کی حکومت تھی, بینظیر تو ہو سکتا ہے ویسی کہہ رہی ہوں کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو عدم اعتماد کے لیے. بینظیر تو یہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے تو اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی نہ کسی کو کہنا تھا. لیکن قاضی حسین احمد ایک ایسا نام ہے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کریں, ایسا نام ہے جن کی بڑی ہر طرف عزت اور وقار تھا اور بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا انہیں. وہ بڑے ایماندار آدمی تھے, سیاسی طور پہ بھلے ان سے کسی کو کوئی اختلاف رہا ہو لیکن وہ خود ایک اخلاقی طور پہ اور مورل کریکٹر کے والے آدمی تھے. انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے, جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے اپنے ایک انٹرویو میں اسامہ سے ملاقات کا انکشاف کیا جس سے بینظیر کے موقف کی تائید تصدیق ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس زمانے میں اسامہ بن لادن نواز شریف کے حامی تھے, IGI کے حامی تھے. وہ منصورہ آئے اور انہیں اس بات کی فکر تھی کہ نواز شریف کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جائیں. اسامہ بن لادن کہتے تھے کہ اگر ووٹ خریدے جا سکتے ہیں تو میں اس کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے ان سے کہا کہ یہ کام ہم سے نہ کروائیں. یہ ہے انٹرویو قاضی حسین احمد, جنگ سنڈے 19 مارچ 2006. جنگ سنڈے 19 مارچ 2006 یہ تھا وہ انٹرویو. ایک میں ایوب خان کی اگر مجھے یہاں پہ ایک بات مل جائے تو میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں. جاتے جاتے میں ایوب خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات تھی, اگر وہ مجھے مل جاتی جلدی, اگر نہیں ملتی تو پھر کسی ٹائم دکھا دوں گا, لیکن مجھے ملنی چاہیے. میں نے پیج تو ہائی لائٹ کیا تھا, کدھر گیا یار, ہاں نہیں چلے یہ اور ہے. وہ بہت اہم بات تھی, انہوں نے جو فوج کے حوالے سے کہا تھا ایوب خان نے امریکہ جا کے, بہت اہم. میں بعد میں کسی ٹائم بتاؤں گا. ناظرین ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.